السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 63ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام ہی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آنے والے تمام سوالوں اور ان کے جوابات سے کافی فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ اگر آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے دوست اور احباب اور جو متعلقین ہیں ان سوال اور جواب سے ان کو بھی فائدہ ہو، اس بات کی آپ کوشش کریں۔ تو بہرحال پہلا جو سوال ہے وہ ہے واجدی آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ پہلا سوال ہے، کیا اپنے لیے کفن کا کپڑا لے کر رکھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ اپنے لیے قبر کے پٹاؤ کے لیے تختے لے کر رکھ سکتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے کہ بعض لوگ اپنی قبر اپنی زندگی میں ہی کھدوا لیتے ہیں اور پھر قبر میں اناج بھر کر رکھتے ہیں اور پھر اس اناج کو صدقہ کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ پہلا جو سوال ہے کہ اپنے لیے کفن کا کپڑا لے کر رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے لیے کفن کا کپڑا لے کر رکھ سکتے ہیں، رکھنا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ احادیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے لیے کفن کا کپڑا سال ہا سال تک اپنے پاس رکھا، اپنے کفن کے لیے انہوں نے رکھا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی چادر کو اپنے کفن میں دینے کے لیے ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اپنی قبر کے لیے تختہ وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اپنی قبر کے لیے، اپنی قبر کے پٹاؤ کے لیے تختے وغیرہ پہلے سے ہی رکھنا، اپنی زندگی میں ہی رکھ لینا کہ بھئی جب میرا انتقال ہوگا تو ان تختوں کو میری قبر پر پاٹا جائے گا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کھدوانا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ جگہ جس جگہ پر اپنی قبر کھدوائی جا رہی ہے، اگر وہ ذاتی زمین ہے، اگر وہ اپنی زمین ہے، اگر اس زمین کے ہم خود مالک ہیں، تو ایسی زمین میں اپنے لیے قبر کھدوانا، قبر کھدوا کر مستقل طور سے قبر کھدوا کر رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ وقف کی جگہ ہے، وقف کا قبرستان ہے، عام مسلمانوں کا وہ قبرستان ہے، تو پھر ایسے قبرستان میں مستقل طور سے قبر کھود کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جگہ یا جو قبرستان سرکاری طور پر سرکار نے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے قبر کھودنے کے لیے ان کے لیے خاص کر دیا ہو، تو ایسے قبرستان میں بھی اپنے لیے مستقل طور سے قبر کھود کر رکھنا جائز نہیں ہے۔ صرف ایسے ہی قبرستان میں یا ایسی ہی جگہ میں اپنے لیے قبر کھود کر رکھنا جائز ہے کہ جو اپنی ذاتی ملکیت ہو، جو ہماری خود کی زمین ہو، اس میں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر کھود کر رکھنا یہ جائز ہے، مگر شرط یہی ہے کہ جس زمین پر ہم رکھ رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، وہ زمین ذاتی ہو، یعنی ہماری اپنی زمین ہو، اس زمین میں عام مسلمانوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اب رہا مسئلہ قبر میں اناج بھرنا، تو قبر میں اناج بھرنے والی جو بات ہے یہ بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کلیم اللہ سعیدی نے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، اگر ہماری مغرب کی نماز کی 2 رکعت شروع کی گئی، جب ہم ان کو مکمل کریں گے تو 1 رکعت پڑھ کر پھر قاعدہ کر کے پھر دوسری رکعت پڑھ کر مکمل کریں گے، حضرت رہنمائی فرمائیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں ہماری 2 رکعتیں چھوٹ گئی، ہمیں صرف 1 رکعت ملی۔ اب جب ہم ان چھوٹی ہوئی 2 رکعتوں کو پورا کریں گے تو ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت پر بیٹھنا، یہ ہم بیٹھیں گے یا نہیں، یہ سوال کیا ہے انہوں نے۔ تو اس کا جواب یہ کہ پہلی رکعت میں بھی بیٹھیں گے اور دوسری رکعت میں بھی بیٹھیں گے، یعنی جب ہماری 2 رکعتیں چھوٹ گئی تو ایسی حالت میں ہمیں پھر تینوں ہی رکعتوں میں قاعدہ کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے آپ کا چینل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، شکریہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیری کا پتہ کدھر ملے گا؟ بیری کے پتے کدھر ملیں گے؟ بیری کے پتے بیری کے پیڑ پر ہی ملیں گے، لیکن بیری کا پیڑ کہاں ہوتا ہے یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیری کے پتے عام طور سے تو قبرستان میں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ان علاقوں میں زیادہ تر قبرستان میں، لگ بھگ سبھی قبرستان میں، تھوڑے 2-4 قبرستان کو چھوڑ کر سبھی قبرستان میں عام طور سے بیری کے پیڑ ہوتے ہیں، بیری کے درخت ہوتے ہیں۔ انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس وقت بھی اپنے مردوں کے لیے قبرستان سے ہی بیری کے پتے توڑ کر لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جو یہ علاج بتایا گیا ہے، جو کالے جادو کا علاج ہے، تو اس میں بھی آپ بیری کے پتے قبرستان سے لا سکتے ہیں اور اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نور سعدیہ کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا سوال فہیم سیفی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے راج شیخ کی طرف سے، ان بہن نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر آپ کے خونی رشتہ داروں میں ہلکی پھلکی نا اتفاقی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو آپ کے اور آپ کے رشتہ داروں کے بیچ میں ہے۔ اگلا سوال ہے شازیہ پروین کی طرف سے، کہہ رہی ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے رخسانہ خاتون کی طرف سے، ان بہن نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی 3 عورتوں سے دوستی ہوگی، جن میں سے 2 سگی بہنیں ہوں گی، جبکہ تیسری عورت کوئی اور ہی ہوگی، ان 2 سگی بہنوں سے الگ ہوگی۔ اگلا سوال ہے اس پروین کی طرف سے، کہہ رہی ہیں اللہ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا سوال ہے حافظ محمد عمران چودھری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب سلام مسنون، آپ سے بڑا فیض ہو رہا ہے، الحمدللہ، خدا آپ کو دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ حضرت میرا سوال ہے کہ جمعہ کی سنت کی نیت اور جمعہ کے فرض کی نیت کرنے کا طریقہ بتائیں۔ جمعہ کی سنت کی نیت یہی کریں گے کہ میں جمعہ کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی پڑھ رہے ہوں وہ نیت کریں گے۔ اگر چاہیں تو اس میں قبل الجمعہ اور بعد الجمعہ، یعنی جمعہ سے پہلے کی یا جمعہ سے بعد کی، یہ ہم جوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا انہوں نے کہ اسی سوال میں کہ جمعہ کے فرض کی نیت کیسے کریں گے، تو جمعہ کی فرض کی نیت ایسے کریں گے کہ میں جمعہ کے فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے۔ اگلا سوال انہوں نے کیا کہ میرے بھانجے نے خواب میں کالا ناگ دیکھا ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ تعبیر بتا دیں۔ بھانجے کی عمر اور خواب دیکھنے کا وقت ضرور ذکر کریں۔ اگلا سوال ہے شانو تیاگی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا سوال اوصاف ملک کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بیان ہے، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے عادل اقبال کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ اگلا سوال محمد ہارون کی طرف سے، انہوں نے یہ کافی لمبا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی اور بہت زیادہ دینداری کا ماحول آپ کے گھر میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال ان بہن کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب لکھ کر بھیجا ہے جو کہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اچھی طرح سے لکھ کر بھیجیں۔ اگلا سوال ہے عبدالحکیم خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلا سوال کیا کہ صحابی اور صحابیات کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس مرد کو کہتے ہیں کہ جس نے، ان مرد کو کہتے ہیں، ان حضرات کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور آپ نے سوال کیا کہ صحابیات کسے کہتے ہیں، تو صحابیات ان عورتوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ صحابی مرد کو کہتے ہیں اور صحابیہ عورت کو کہتے ہیں، اور صحابی ایک مرد کو کہتے ہیں، جبکہ آپ نے معلوم کیا صحابیات، تو صحابیات بہت ساری صحابیہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ کا حکم کب آیا؟ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، بنا جنازے کے انہیں قبر میں اتارا گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مذہب اسلام میں سب سے پہلے حضرت برا بن معرور کی نماز جنازہ پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت برا بن معرور کی ہی نماز جنازہ پڑھی گئی۔
اس لیے کہ حضرت برا بن معرور کی وفات ہجرت سے 1 مہینہ پہلے ہوئی۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی قبر پر 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت اسعد بن زرارہ کی وفات ہجرت کے 9 مہینے بعد ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے شیخ عارف کویت کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر مالی پریشانی آنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگلا سوال محمد طاہر کی طرف سے، ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مرحوم کو ثواب کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگلا سوال محمد ارمان واحد عرفانی چمپارن سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ کر بیٹھا جاتا ہے تو بیٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر یاد آیا کہ ہم نے 5 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر میں بیٹھ گیا اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے اس صورت میں نماز ہو چکی ہے۔ اگلا سوال نوشاد احمد کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ بالغ مرد کا ٹی شرٹ پہننا کیسا ہے؟ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو مذہب اسلام کا جو لباس ہے، جو اسلامی لباس ہے، جو بہتر لباس ہے، جس سے اسلامی شاعر، جس سے اسلام کی جھلک ٹپکتی ہو، ایسے لباس پہننے چاہیے۔ اگلا اور آخری سوال محمد مشرف سیفی کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، قاسم کے کیا معنی ہیں؟ قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 63ویں سوالوں کے ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ سوال کافی سارے ہیں لیکن وقت نہ ملنے کی وجہ سے سوالوں کو ترتیب نہیں دے سکا تھا، اس لیے یہ سوال آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ تو بہرحال آئندہ ہفتے آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ بالکل بھی وقت نہیں ملا تھا اور وقت نہیں مل رہا ہے، اس لیے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، کچھ ہی سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔